حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ احقاف حامیم سلسلے کی لاسٹ سورہ. 7 صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا سورۃ غافر یا مومن سے، ایسا ہی ہے، مومن سے شروع ہوا ہے، اور آج اس سلسلے کی الحمدللہ لاسٹ صورت ہے. اور پھر اس کے بعد مدنی صورتیں شروع ہو جائیں گی، اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ مدنی صورتیں، سورۃ محمد، سورۃ فتح، سورۃ حجرات. اور پھر اس کے بعد ایک پیسج آئے گا مکی صورتوں کا، کاف، زاریات، طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ. اور پھر سورۃ حدید سے لے کر پھر وہ 8-9 صورتیں ہیں مدنی، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا پھر پیسج شروع ہو جائے گا. تو ابھی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے لحاظ سے قرآن کی تقسیم پڑھی ہے نا، شاہ ولی اللہ والی میں نے آپ کو سکھائی ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے جو دور ہیں وہ مکن کتنے ہیں؟ 4 دور ہیں. یہ صورت اس میں سے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہے، 10 نبوی یا 11 نبوی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمانے سے 3 سال پہلے طائف تشریف لے گئے ہیں، اور طائف والوں نے جب آپ کی بات نہیں مانی، وہاں سے واپسی پر وادی نخلہ میں آپ نے چند دن قیام کیا ہے، اور اسی میں سے 1 دن یا 1 رات میں آپ کے اوپر جنات کا گروہ گزرا ہے، اور اس کا تذکرہ اسی صورت میں ہے. یہ وہ ٹائم تھا 10 سے 11 نبوی، مکہ میں 10 سے 11 نبوی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین سال جو شروع ہوئے نا 6 نبی سے اعلان نبوت کے بعد، 6 سے 10 نبی اس کا پیک کا سال تھا، انہیں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. 6 اور 7 نبی میں قید پڑا ہے، اور آپ کو شیب ابی طالب میں بھی محصور کیا گیا ہے. اور پھر شیب ابی طالب میں وہ حالات تھے کہ ابو جہل کوئی بھی تجارتی قافلہ آتا تھا تو ان سے کہتا تھا کہ جو بھی سامان ان کو دینا ہے اتنی قیمت بتاؤ کہ یہ خرید نہ سکیں، اور اگر یہ نہیں خرید سکیں گے میں خرید لیتا ہوں. تو وہ خرید لیتا تھا. اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ آپ کے پورے خاندان تک، بنو ہاشم تک ایک قطرہ خوراک کا نہ پہنچے. پتے اور گھاس ابال کے کھانے کی بھی نوبت آئی ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا وہ شیب ابی طالب کا وہ محصوری ختم ہوئی ہے تو اسی سال جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، اور 1 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماؤں میں سے بڑی ماں، ان کا انتقال ہوا ہے. سورۃ احقاف، ہاں، ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی غم کا زمانہ تھا. پہلے طائف سے واپس آتے ہوئے آپ نے جو دعا کی ہے اس کی ورڈنگ میں تو انتہائی غم آپ کا اظہار ہوتا ہے، لیکن سورۃ کہف اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مطلب آپ جس طرح سے دل گرفتہ تھے تو آپ کی اپنی گفتگو میں وہ غم ظاہر ہو رہا ہے، دعاؤں میں غم ظاہر ہو رہا ہے. لیکن یہ صورت جن شدید ترین حالات میں اتری ہے، لیکن اس پوری صورت میں کہیں سے کوئی غم کی بات ہی نہیں ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. حامیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 45 یا 46 آیات 35. پچھلی صورت کی کتنی تھی؟ 35. 46 ہے بیٹا. سورۃ جاسیہ کی کتنی آیات تھیں؟ 37، اور یہ 35 ہے. حامیم حروف مقطعات. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے رفتہ رفتہ الکتاب میں سے، اللہ جو کہ اتھارٹیٹو ساری خصوصیات رکھتا ہے اور وہ وائز بھی ہے، اپنی وزڈم کے ساتھ اس نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے اوپر نازل کیا. ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، نہ صرف حق کے ساتھ بلکہ ایک خاص ٹائم کی لمٹ کے ساتھ. اجل
ٹائم مسمہ جس کا نام رکھا گیا ہے، جس کا کاؤنٹڈ نیم ہے، وقت کی لمٹ، ٹائم لمٹ کے ساتھ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات میں جو بنایا ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، درختوں کی، باغات کی، صحراؤں کی، دریاؤں کی، ندی نالوں کی، ہر مخلوق کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، کیونکہ اس پوری کائنات کا اصول بھی یہ ہے، ٹائم لمٹ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اما انذروا، جب بھی، وین ایور، اما کا مطلب ہوتا ہے وین ایور، جب بھی انذروا، انہیں انفارم کیا جاتا ہے، وارن کیا جاتا ہے، مورزون منہ پھیر لیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے ارائیتم ما تدعون، کیا تم نے دیکھا ہے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا، غور سے دیکھو، کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے انہوں نے تخلیق کیا ہو، من الارض، زمین میں، ام لہم شرک، یا آسمانوں میں جو ستارے بنے ہوئے ہیں، جو راستے بنے ہوئے ہیں، بروج بنے ہوئے ہیں، فی السماوات، ان میں کوئی وہ شریک ہوئے ہوں مینوفیکچرنگ میں ان کی، یہ تو نہیں، اگر ایسا ہوا ہے لے آؤ میرے پاس بے کتاب من قبل ھذا، کوئی کتاب جو پہلے سے لکھی ہوئی ہو اس قرآن سے پہلے، او اثارۃ من علم، یا علم کے کوئی آثار کہیں چھپے ہوئے موجود ہوں، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کتنی لاجیکل بات کرتا ہے۔ ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ازل الف جب لگتا ہے تو کمپیریزن آ جاتا ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے، کون اس سے بڑا گمراہ ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کو بھی پکارے، ان سے بھی دعائیں کرے، ان سے بھی وابستہ رکھے اپنی امیدیں، ان سے بھی خوف زدہ رہے، من لا یستجیب لہ، جو اس کو جواب ہی نہیں دے سکتے، اس کا کام ہی نہیں بنا سکتے، لہو، اس کے لیے، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک پکارتا رہے تو کوئی اس کے کام نہیں آ سکتا۔ تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے یا امید رکھے یا پکارے یا اس کو مسبب الاسباب سمجھے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارنے سے ہمیشہ غافل ہی رہیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی آپ کی بات نہیں بنا سکتا، کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے، حشرہ ہوتا ہے جیسے جانوروں کے گروہ کو ہانک کے اکٹھا کرنا، کانوا لہم، تو ہوں گے اس ٹائم، اعداءً، ان کے دشمن، وکانوا بعباداتہم، اور وہ اس ٹائم ان کی عبادت سے کافرین، انکار کر دیں گے۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ اپنے پجاریوں سے انکار کر دیں گے کہ تم ہمارے دوست نہیں ہو، دشمن ہو، اور جن جو پوجا کرنے والے تھے وہ ان کا انکار کر دیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پوچھیں گے، عیسیٰ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے، تمہیں یا تمہاری ماں کو خدا بنا لیں تمہارے بعد؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس ٹائم ان کے ہر مسام سے خون نکلے گا، ہر مسام سے پسینہ، وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، یا اللہ، غالباً یہی الفاظ ہیں، غالباً، ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے گا، بیشی، تو کہیں گے یا اللہ، میں تو ان کو جب چھوڑ کے آیا تھا تو میں ان کو یہی کہہ کر آیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے یا میری ماں کو خدا بنا لو۔ تو ادب میں اور محبت میں بڑھنا بھی نہیں ہے، اور ادب میں محبت میں کمی بھی نہیں کرنی، ایک بیلنس کا نام ہے اسلام۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب بھی تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات، whenever، بینات، جو بڑی واضح ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو کر، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، جب بھی کافر لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں حق کے بارے میں، لَمَّا جَاءَهُمْ، whenever، جب بھی ان کے پاس حق آیا، ہر انسان کی سائیکالوجی اللہ بتا رہے ہیں، جب بھی ان کے پاس حق آیا، رسول ان کا آیا، کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو سپر نیچرل چیزیں ہیں، یہ شبدہ بازیاں ہیں، ام یقولون افترا، یا انہوں نے یہ کہا کہ یہ گھڑا ہوا ہے، یہ خود سے گھڑ لیا ہے، کوئی سٹوری گھڑ لی ہے، قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کہو ان سے اگر میں نے بالفرض گھڑ بھی لیا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، فلا تملکون، تو تم تو کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں، اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو پھر اللہ کی سزا سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ جب اللہ اپنے رسولوں سے یہ کہلوا رہا ہے، اور رسولوں میں سے سید الانبیاء سے کہلوا رہا ہے کہ انسانوں سے کہو میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں گھڑ لوں، اور اگر بالفرض میں گھڑ بھی لوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم لوگ بچاؤ گے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ،
وہ خوب جانتا ہے جو تم بنا رہے ہو۔ کفا بہی شہیدن، میرا گواہ وہی ہے اور وہ اس کی گواہی مجھے کافی ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، میں پہنچانے والا ہوں، تم تک بات پہنچ رہی ہے، اور اس کا گواہ اللہ خود ہے۔ شہیدم بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعاء من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، ان سے کہو ما كنت بدعاء من الرسل، کہیے ان سے کہ میں کوئی نیا اور ابتدائی تو نہیں ہوں رسولوں کے سلسلے میں سے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں احساس کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا گزرے گی، غیب کا علم نہیں جانتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو صرف اسی کے مطابق بات کہتا ہوں، پہنچاتا ہوں، پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما انا، اور میں نہیں ہوں، الا سوائے اس کے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نذیر مبین، ایک واضح طور پہ وارن کرنے والا، جسٹ آئی ایم اے وارنر۔ قل ارأیتم، ان سے کہو کیا تم نے دیکھا ہے، اللہ بار بار دیکھنے کی بات کرتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے، تم نے کبھی سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کانا من عند اللہ، کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا یہ قرآن، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کے ساتھ انکار کر بیٹھے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو تمہارا کیا حال ہوگا، جیسا کہ اس کی طرح جیسے ایک گواہ تھا بنی اسرائیل میں سے، عَلَىٰ مِثْلِهِ، تمہاری ہی مثال، فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، وہ ایمان لے آیا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے تکبر کیا، بے شک ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مفسرین کے ایک بڑے گروہ نے اس گواہ سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام کو لیا ہے، جو مدینہ طیبہ کے مشہور یہودی عالم تھے اور ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ واقعہ چونکہ مدینہ میں پیش آیا تھا، اس لیے مفسرین میں سے بعض کا قول ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ اس تفسیر کی بنیاد پر حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ بیان ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بخاری اور مسلم نسائی کی روایت ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں اکرمہ، شعبی اور مسروق کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پوری صورت مکی ہے، اور ابن جریر طبری نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ اب پھر پتہ نہیں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام نہیں ہے تو پھر اس سے مراد یہاں کون ہے؟ چلیں اس کو پھر دیکھیں گے، کل میں اس کے بارے میں پڑھ کے پھر آپ کو بتاؤں گی۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لے آئے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہنے لگے اگر قرآن میں کوئی خیر ہوتی تو ہم سب سے پہلے ایمان میں ان سے سبقت لے جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جبکہ انہیں اس کے بارے میں اس قرآن سے ہدایت نہیں ملی، فَسَيَقُولُونَ، تو یہ البتہ ضرور کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہ یہ تو کوئی بہت پرانا کھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ پرانی کتابوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنکس لیے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ یہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے کلام، کچھ تورات سے لیا، کچھ انجیل سے لیا، یہی باتیں کی۔ ومن قبل ہی، اور ان سے پہلے، کتاب و موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اماماً، وہ لیڈر تھی، کتابیں لیڈر ہوتی ہیں، آپ کو لیڈ کرتی ہیں۔ ورحمہ، اور رحمت تھی۔ وہذا کتابٌ، اور یہ کتاب بھی ویسی ہی ہے، مصدقٌ، سچی ہے، تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، لساناً، اس کی زبان، عربیاً، عربی رکھی گئی ہے، لینذر، تاکہ آپ اس کے ذریعے انفارم کریں، وارن کریں، الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظلم کر چکے ہیں، جن کا کلچر ظلم پہ مبنی ہے، جن کی رسم و رواج ظلم پہ مبنی ہے۔ وبشریٰ، اور یہ کتاب خوشخبری ہے، للمحسنین، احسان کرنے والوں کی، اللہ محسنین میں شامل کرے۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم کہیں، اسی سلسلے کی کسی صورت میں یاد آتا ہے؟ کس صورت میں؟ مجھے بھی نہیں آ رہا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، بات نہیں بنتی ثم استقاموا تک پہنچنے سے پہلے، صرف اللہ کو زبان سے رب نہیں کہنا، یقین کرنا ہے۔ جب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے تو فوراً لاتا ہے میں جس نے زمین آسمان کو تھام رکھا ہے، ان میں موجود ہر چیز کا میں رب ہوں۔ تو یہ انسان کو بتا رہا ہوتا ہے اللہ کہ میری اتھارٹی جب ان پہ چل سکتی ہے تو تمہارے مسئلے کیسے حل نہیں ہو سکتے؟ اس یقین کے ساتھ مانگیں۔ جی تیسری صورت میں، اچھا میں حامیم سجدہ شورا میں، سورہ شورا میں ہوگا۔ پھر ثم استقاموا، اسی بات پہ قائم رہنا پڑتا ہے کہ اللہ بات بنائے گا، اللہ بگڑی بنائے گا، اللہ بیڑے پار لگائے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا میری پریورٹی کوئی نہیں، آپ کی پریورٹی کوئی نہیں، اس کے ساتھ بات بننی ہے، ورنہ زبانی کلمے پڑھنے سے کام نہیں بنے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہونا ہے، نہ ان کو ہونے والے جو ہو چکے نقصان ہے ان پر غم کھانا ہے۔ جس کو اللہ مل گیا تو سمجھیں اس کا کوئی نقصان نہ ہوا، اور جس کو اللہ نہیں ملا تو پھر اس کو چاہے پوری کائنات کے خزانے بھی مل گئے، اس دنیا کی زندگی میں محل بھی مل گئے، ماڑیاں بھی مل گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر اولئک اصحاب الجنت، یہ جنت کے ساتھی ہوں گے، خالدین فیہا، اللہ ہم سب کو جنت کا ساتھی بنائے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، جزاء بما کانوا یعملون۔ یہ اللہ کی جو بات ہے نا، یہ مجھے بہت امیز کرتی ہے اور مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔ ساری مہربانیاں کر کے کہتا ہے یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا۔ بھلا ہمیں کیا توفیق کہ ہم اس کے سامنے کھڑے بھی ہو سکیں؟ توفیق بھی خود دیتا ہے، اور پھر ہماری کیا مرضی، ہماری کوئی سفارش کبھی نہیں چل سکتی یا رشوت نہیں چل سکتی، وہ قبول کر لے اعمال، قبول کرنے والا بھی خود، توفیق دینے والا بھی خود، چاہے تو وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اقتدار کا مالک ہے، منہ پر مار دے ہمارے اعمال، لیکن قبول بھی خود کرتا ہے، اور پھر آخر میں یہ مہربانی کرتا ہے تو ہنسی آتی ہے مجھے کہ کہتا ہے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، لیکن ہے یقیناً صرف اس کی مہربانی اور رحمت اور کرم، باقی اس کے سوا بخشش اعمال کے سہارے نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے اعمال پہ بھروسہ کیا تو یہ سب سے بڑا مطلب ایسی چیز پہ بھروسہ کیا وہ پتوں کا تکیہ ہے پھر اس کا، ہاں رحمت پہ بھروسہ اللہ کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ان 4 صورتوں میں یہ 4 آیات آئی ہیں والدین کے حقوق کے بارے میں، تو صورت آج پتہ چلا احقاف ان میں سے ہے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کا احسان شناس رہے۔ حملت ہو امہ، اس کی ماں نے اسے حمل میں اٹھایا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، کرہن بڑی تکلیف کے ساتھ، ووضعت ہو کرہن، اور اس کو وضع کیا ہے، جنم دیا ہے بڑی تکلیف میں، پین میں، لیبر پین دنیا کی سب سے بڑی پین ہوتی، وحملہ، اور اس کو پھر اٹھائے رکھا ہے، وفصالہ، اور اس کو ایک مدت تک پہنچایا ہے، 30 شہرا، 30 مہینے تک، فصالہ دودھ چھڑانے کی مدت کو کہا ہے یہاں پر مفسرین نے، 30 شہرن مہینے، 30 مہینے آلموسٹ 2.5 سال بنتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، 12 24 اچھے پورے 2.5 سال کی عمر میں دودھ چھوڑتا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا حتیٰ اذا بلغ اشدہ، پھر جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، وبلغ 40 سنۃ، اور پھر 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 40 کا فگر بڑا امپورٹنٹ ہے، جتنے بھی نبیوں کو نبوت ملی ہے ان میں سے موسٹ آف کو 40 سال کی عمر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 ایئرس، یعنی 40 ایئرس کا انسان اللہ اس کو میچور کنسیڈر کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی نوٹ کیا کریں، 40 سال کے بعد زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ، مطلب اگر آپ روح والے انسان ہیں، آپ کی روحیں زندہ ہیں تو آپ کو فیل ہوگی، تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ 40 سال میں روحانی کنیکشن خاص طور پہ وہ جڑنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ جب وہ 40 سال کا ہو گیا
یہ اس کو اللہ نے جوانی کی پیک کنسیڈر کیا ہے، کلائمیکس. قالا کہنے لگا رب اوزینی، جو والدین کا احسان شناس تھا وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے اور تو مجھے توفیق دے، اوزینی کہ میں فرما برداری کروں، ان اشکر نعمتک التی، تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں، صلاحیتیں، پیرنٹس، رشتے، انعمت علیہ، جو بھی نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں، انعام کیے ہیں، وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے والدین پر انعام کیے ہیں، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں صرف اچھے عمل کیا کروں، ایسے عمل ترضا ہو جو تجھے راضی کر دیں، تجھے خوش کر دیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور وہ آنے والی نسلوں کا بھی سوچ رہا ہے. عقل مند انسان ہمیشہ دور کی سوچتا ہے، اور دور سب سے بڑی دوری اور سب سے بڑی نزدیکی وہی ہے جس کے بارے میں ہمیں سارا قرآن بھرا ہوا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں سوچنا ہے. لائٹ چلی جاتی ہے، جب لائٹ چلی جایا کرتی تھی پہلے جنریٹرز ہوتے تھے، پھر انسان نے یو پی ایس ایجاد کیا، پھر ہر اپنے بیوی بچوں سے محبت کرنے والا انسان، پیرنٹس سے محبت کرنے والا انسان، اپنی فیملی سے محبت کرنے والے نے اپنے گھر میں یو پی ایس کا بندوبست کیا کہ جب میرے گھر میں لائٹ چلی جائے تو پنکھے چلتے رہیں. مشکل ٹائم کا سوچا، اللہ کہتا ہے سب سے مشکل ٹائم تو قیامت کا دن ہے نا، جو پیش آنا ہے. یہ زندگی ختم ہونی ہے اور پھر آنکھ کھلے گی تو ہم ایک دوسری دنیا میں موجود ہوں گے، اس کے بارے میں سوچنا ہے. اور وہ ہمیشہ آنے والے وقت کی سوچتا ہے، اور وہ کہتا ہے میری نسلوں کو بھی فرما بردار کر، میری اولاد کو نیک بنا، اصلاح فرما میری نسلوں کی. انی تبت الیکا، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، مجھے میرا رجوع کرنا قبول فرما. وانی من المسلمین، اور بے شک میں تیرے فرما برداروں میں ہوتا ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے عمل ان کا رب قبول کرے گا. اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ زیادہ عمل نہیں کہا اللہ نے، اچھا عمل کہا. آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ، چلیں میاں بیوی کے رشتے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیویاں شکایت کرتی ہیں جیسے آپ نے میرے ساتھ سلوک شادی کے پہلے سال کیا تھا نا، اب آپ ویسا نہیں کرتے. ایسا ہی ہے، جس طرح کی رومانٹک گفتگو آپ تب کیا کرتے تھے دن میں جتنی دفعہ، تب آپ آئی لو یو بولا کرتے تھے، اب تو سالوں گزر جاتے ہیں میں آپ کے منہ سے آئی لو یو نہیں سنتی. تب میرے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں پر آپ جس طرح سے اپریشیٹ کیا کرتے تھے، اب تو میں کچن میں کھپ جاتی ہوں تو آپ ویسے تعریف نہیں کرتے. ایک انسان کا وہ عمل جب اس خامد نے پیک کی محبت کی لیکن آپ اس کو مس کرتے ہیں، تو چھوٹے عمل کو اس طرح سے سمجھا کریں اور مستقل عمل کو. اور ایک وہ بندہ ہے وہ جس کے 50 سال گزر گئے ہیں دونوں کو رشتے میں بندھے ہوئے، اور آج بھی ان کی محبت تر و تازہ ہے، وہ آج بھی اس کو دن میں 10 دفعہ آئی لو یو بولتا ہے. تو اس کی بیوی راضی رہے گی، یا وہ جس نے پہلے ہی سال میں 1000 دفعہ بول لیا اور پھر اس کے بعد ساری زندگی نہ بولا ہے نا؟ ڈیلی بولنے والا. اللہ کہتا ہے تھوڑا کرو لیکن تمہارا میرا کنیکشن ڈیلی کا ہو، ہر لمحے کا ہو. بڑے بڑے نیکیاں نہ کرو، اچھی نیکیاں کرو. اچھی نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو مستقل رہتی ہیں، جو آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بنائے رکھتی ہیں، آپ کو ہر لمحے جس سے اللہ یاد رہتا ہے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال میں قبول کرتا ہوں جو شکر گزار ہے. ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، اور اللہ خود کہہ رہا ہے میں ان کے ناجائز تجاوزات، سنا ہوا ہے تجاوز ورڈ وہ یوز ہوا ہے، جو بڑے ہوئے برے اعمال ہیں میں ان سے دور کر دیتا ہوں. فی اصحاب الجنہ، میں ان کو اصحاب جنت میں شامل کر دوں گا، وہ شامل ہوں گے. وعد الصدق، اللہ خود پرومس کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے پکا سچا پرومس. ہم بچپن سے کہتے ہیں نا، جب بھی کسی فرینڈ سے پرومس کرتے ہیں، یہ کون سے والا پرومس ہے؟ گاڈ پرومس ہے. ہم تو پہلے ایسے کہتے تھے گاڈ پرومس ہے اور پکا پرومس ہے. ہاں، پکے والا اور ایک کچے والا ہوتا ہے. اللہ نے بالکل وہی ورڈ یوز کیا ہے، وعد الصدق. وعدہ کہہ دیتا، ہمیں تب بھی یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا. اللہ کہتا ہے میرا سچا وعدہ، میرا پکا پرومس، یہ ایسا ہوگا، میں اعمال قبول کروں گا. اللہ خود بتا رہا ہے قبول کرنے کا طریقہ کون سا ہے. ایسے لوگوں سے، شکر گزار لوگوں سے میں قبول کرتا ہوں، مستقل اچھے عمل کرنے والوں سے میں قبول کرتا ہوں، جو اپنی صلاحیتیں، ساری اللہ کی نعمتیں دی ہوئی اس کو شکر گزاری میں استعمال کرتے ہیں. کانوا یوعدون الذی کانوا یوعدون، اس ذات کی طرف سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے
جو سچی ہے اور بالکل سچا وعدہ تم کیے جا رہے ہو، یوعدون، پھر وعدے کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اور ایک شخص وہ بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے اپنے والدین سے اف لکما، اف میں تھک گیا ہوں یہ باتیں سن سن کے، میرے کان پک گئے ہیں۔ یہ پتہ چلا کہ اب والدین کے اف کرنا کیا، کون سا اف ہے؟ اب سنیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لکما، تم دونوں کے لیے تف ہے، تم دونوں کے سے تھک گیا ہوں، میں تمہاری بک بک مزید نہیں سننا چاہتا۔ عربی کا اف ورڈ کے یہ سارے کونوٹیشنز ہیں۔ اتا اداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، تم نے تنگ کر دیا ہے مجھے، یہ بار بار یہ بات دہرا کر اعادہ کرتے ہو، میرا سر کھا گئے ہو، ان اخرج کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون، حالانکہ میرے اوپر بڑے زمانے گزر چکے ہوں گے، من قبلی، مجھ سے پہلے، اور میں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا اللہ کے سامنے۔ جو میں دیکھتا ہوں میرا پردادا قبر میں وہ تو لیٹا ہوا ہے، وہ تو دوبارہ زندہ ہو کے نہیں آ گیا، تم بار بار مجھے کہتے ہو کہ اللہ کا خوف کر، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ شرک سے باز آ جا۔ والدین یہ کہنے والے ہوں اور اولاد ان کے اس حکم کا انکار کرے۔ باقی والدین کی اطاعت نہیں کرنی، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ میں بار بار آپ کو سمجھاتی ہوں، فرق یاد رکھیں، احسان کرنا ہے۔ تم دونوں میرا سر کھا گئے ہو، یہ کہہ کر کے میں دوبارہ کھڑا کر دیا جاؤں گا، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں، کتنے ہی زمانے، قرن کہتے ہیں زبانوں کو، بستیوں کی بھی جمائیں گزر چکے ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ کہتے ہیں اسے پکار کے، استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ عدالت میں کس کو کہتے ہیں؟ استغاثہ کی طرف سے وکیل ہے، جو فریاد کرتا ہے، وہ دونوں فریاد کرتے ہیں، اللہ کی دعائی دے کر کہتے ہیں اللہ کے واسطے بچہ اس راستے سے رک جا، وَيْلَكَ آمِنَ، تیرے لیے ہلاکت ہو تو مان جا۔ والدین کچھ خاص ورڈ یوز کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، میں نے پھر مطلب منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے، تو میں نے اپنا ایک ورڈ بنایا ہوا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ جب مجھے بہت شدید غصہ آتا ہے تو میں کہتی غصے والے لہجے میں ہی ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ میرے بچے اس پہ رونے لگ جاتے تھے کہ آپ نے گالی نکالی ہے، ڈانٹا ہے، تو پھر میں نے انہیں سمجھایا میں دعا دے رہی ہوں۔ تو وہ والدین یہی کہہ رہے ہیں، ہم تجھے اللہ کے واسطے پکار کے کہتے ہیں، دعائی دے رہے ہیں، تیرے لیے ہلاکت ہو کہ تو ایمان لیا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کے بندے تو کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے، پیشی بھوگے گا۔ فیقول، اور وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ بڑے بوڑھوں کی کہانی ہے، مجھے یہ کسی نہ سناؤ۔ اولئک الذین حق علیہم القول، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا یہ قول ثابت ہو کے رہے گا، فی امم قد خلت من قبلہم، آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں ان کے بارے میں بھی ایسا ہوا، من الجن والانس، جنات اور انسانوں کی جتنی قومیں قبیلے گزر چکے ہیں، انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک وہ گھاٹا پا کے رہیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے واسطے درجے ہیں اس کے عمل کے مطابق۔ وَلَيُوَفِّيَهُمْ، اور ہم پورا بدلہ دیں گے، وفا کریں گے، اعمالہم، ان کے اعمال کے مطابق، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ، اور وہ دن آنے والا ہے، يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اس دن کافر آگ سے منہ پھیرے گا، آگ سے بھاگنا چاہے گا، اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ عرضہ، عرض کرنا، پیش کرنا، آگ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس کے اوپر اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اس سے کہا جائے گا دور ہو گئی تم سے دنیا کی زندگی کے لگژریز پلیئرز، تو دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزار کے آیا، اپنے حصے کی مزے کر کے آیا، واستمتعتم، تو نے بڑے فائدے اٹھائے بہا دنیا سے، فالیوم، آج کے دن، تجزون، تجھے بدلہ ملے گا، عذاب الہون، ذلت کا عذاب، رسوائی کا عذاب، بما کنتم، بسبب اس کے، تستکبرون فی الارض، تو نے زمین میں تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ کے کاموں سے غفلت کی، بغیر الحق کی، حالانکہ تو اس کا حق نہیں رکھتا تھا، وبما کنتم تفسقون، اور تو نے فسق کیا۔ اور میں نے فاسق کی آپ کو حدیث مبارک بتائی ہے، فاسق کون ہے؟ کیلا وکالا، صرف ایک بات سن کے دوسرے تک پہنچانے والا بھی فاسق ہو جاتا ہے، جسٹ گوسپ۔ وذکر، اور آپ تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے، اخا عادن، اپنے بھائی عاد کا، اذ انذر، جب اس نے ڈرایا، قومہ، اپنی قوم کو، بالاحقاف،
احقاف جگہ تھی جہاں پر احقاف کہتے ہیں ریتلے ٹیلوں کو. اس کا مطلب ہے قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم ہے یہ. ہود علیہ السلام جہاں پر رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، پیغمبر بنا کے، نبی بنا کے، تو وہ جگہ ریت تھی، صحرا، اس کا زیادہ پورشن صحرائی تھا. ٹیلوں کے پاس جب اس نے اپنی قوم کو خبردار کیا، وقت خلت النذر من بین یدیہ، اور اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے خبردار کرنے والے، ومن خلفہ، اور اس کے بعد بھی گزرے ہیں. یہ صحرائے احقاف کا نقشہ بھی ہے میرے والد میں تو تفسیر میں. یمن حضر موت ادھر عمان کے ساتھ ہے، افریقہ اور عرب کے درمیان ہے یہ. اللہ تعبدوا الا اللہ، اس نے بھی کہا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. انی اخاف، مجھے خوف ہے، علیکم تمہارے لیے، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا. قالو، کہنے لگے، اجئتنا، تو لے آنا ہمارے پاس، تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لتافکنا، کہ تو جھوٹ گڑے، ان آلہتنا، ہمارے معبودوں کے بارے میں. انسان اپنے سیٹ اپ کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا. اب تک ہم نے جتنا قرآن پڑھا ہے، ہر دور میں جو کلچر تھا، جو رسم و رواج تھے، رسول ہمیشہ انہی کی مخالفت کرتے ہیں علیہم السلام، پیغمبر سارے کے سارے. اور انسان کہتے ہیں کہ اس سسٹم سے ہم نہیں ہٹیں گے. اسی لیے میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں، دین سسٹم آف لائف کا نام ہے. دین سیاست کا بھی نام ہے. سیاست بھی جیسی اللہ کی مرضی ویسی ہونی چاہیے. آپ کے سوشل سٹینڈرڈز بھی ویسے ہونے چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے. صرف دین عبادت کے طریقوں کا نام نہیں ہوتا. کہنے لگے کہ تم ہمارے ہی معبودوں سے ہمیں ہٹانے کے لیے آ گئے ہو. فاتنا، تو لے آؤ، بما تعدنا، جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم ہو سچے. قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ علم تو اللہ کے پاس ہے اس گھڑی کا. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو پہنچا دیتا ہوں جو میرے پاس رسالت پہنچی ہے، پیغام پہنچے ہیں. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، اور میں نہیں دیکھتا آپ کو، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر ایک، اور لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں ایک جاہل قوم. فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب انہوں نے دیکھا وہ عذاب جب ان پر آیا، عارضاً، ایک بادل تھا، مستقبلا، جو ان کے اوپر ہینگ تھا، ہینگ اوور کو مستقبل کہتے ہیں. اودیتہم، ایک وادی میں. قالوا ھذا عارض، کہنے لگے یہ تو ایک بادل ہے، ممطرنا، جو ہم پر بارش برسائے گا. خوش ہو گئے. بل هو مستعجلتم، بلکہ نہیں، یہ تو وہ ہے جس کی تمہیں جلدی تھی. بہی، ریحٌ، ایک تیز ہوا، طوفان، ٹورنیڈو. فیہا عذاب علیم، جس میں بڑا دردناک عذاب تھا. تدمر کل شیء بامر ربہا، ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا. آخر ان کا یہ حال ہو گیا اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا، انہوں نے صبح کی. لا یرا الا مساکنہم، کہ ان کے مکانوں کے سوا وہاں کچھ نظر ہی نہ آتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا یہاں کبھی انسان رہتے ہیں. کذالک نجزی القوم المجرمین، یہ ہوتا ہے مجرموں کا بدلہ. اللہ ہمیں یہ قصے کیوں سناتا ہے؟ کہیں ہم مجرموں میں نہ شامل ہو جائیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، پھر ہم نے ان کو دیا، فیما، اس میں یعنی زمین میں، ان مکناکم فیہ، جو کچھ بھی زمین میں تھا سب کچھ دے دیا. وجعلنا لہم، اور ہم نے ان کے لیے بنایا، سمعا وابصارا وافئدۃ، ان کو سماعت بھی بخشی، ایسے ٹیکنالوجیز بھی دیں کہ وہ دور کی باتیں بھی سن لیتے ہوں گے شاید. وابصارا، اور انہیں آنکھیں دی، دیکھنے کے لیے بصیرت دی. وافئدۃ، اور سوچنے سمجھنے والے جذبات بھرے دل دیے. فما اغنی عنہم سمعہم، لیکن جس انسان نے فائدہ نہیں اٹھانا تو سماعت سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا. ولا ابصارہم، ان کے آنکھوں نے انہیں نہ دکھایا. ولا افئدتہم، ان کے دلوں نے انہیں سوچنے پر مجبور نہ کیا. من شیء، کچھ بھی. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، مگر وہ جھگڑا ہی کرتے رہے اللہ کی آیات کے ساتھ. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور آخر اس چیز کی گرفت میں آ گئے، لپیٹ میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے. مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تمہارے ماحول میں، مکہ کے ارد گرد کتنی ہی بستیاں، عاد، سمود، یہ عرب میں ہی رہنے والی قومیں تھیں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم بار بار ان کے قصے آپ کو ریپیٹ کر کے سنوا رہے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ کسی بھی طرح
انسان لوٹ آئیں اپنے رب کے ساتھ، اپنا تعلق پھر بنا لیں۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سمجھ لیں۔ اللہ کہتا ہے پھر ان کی مدد کیوں نہ کی ان لوگوں کو کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بنائے تھے قرب کے لیے، قرباناً قرب سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جن کو انہوں نے خدا کا سفارشی بنایا تھا، پھر وہ مدد کیوں نہیں کرتے، پھر وہ عطا کیوں نہیں کر دیتے، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت کے دن فائدہ۔ بل ضلوا، بلکہ ان سے دور ہو گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، انہم دور ہو گئے، وذالک افکہم، اور یہ گھڑی گھڑائی باتیں ہیں، یہ جھوٹ ہیں، وما کانوا یفترون، جو انہوں نے خود سے گھڑ رکھے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اس کو اللہ کے قرب میں، انسان جب بھی شرک کرتا ہے یہی کہہ کر کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میرے اعمال مجھے پہنچاتے نہیں ہیں، اب میرے اعمال پہنچاتے نہیں ہیں، اپنا عمل میں بدلوں گا نہیں، اب میں کیا کرتا ہوں، میں کسی بزرگ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، میں کسی کے نذرانے کی چادر چڑھا دیتا ہوں، میں کسی کے چیریٹی باکس میں ان کا لنگر چلوا دیتا ہوں، پھر یہ ہے کہ یہ اللہ سے جس دن قیامت قائم ہوگی یہ اللہ سے میری سفارش کر دیں گے، انہیں میں یاد آ جاؤں گا اور میری وہ کرتے ہیں۔ قرب اللہ کا چاہتا ہے اور پھر اس میں شریک کسی اور کو کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا، اس کے سوا کوئی بھی گناہ لے کر آ جاؤ کہ میرے پاس میں معاف کر دوں، لیکن میرے جیسا کسی کو سمجھ لیا یا مجھ سے یہ سمجھ لیا کوئی سفارش کر لے گا، یہ نہیں ہوگا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور وہ وقت یاد کیجئے، وہ قصہ جب آپ کے پاس آئے پھرتے ہوئے، الیکا نفرم، ایک گروہ، من الجن، جنوں کا، یستمعون، انہوں نے بڑی توجہ سے سنا، القرآن، اس قرآن کو۔ یہ ہے وہ وادی نخلا میں یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں طائف سے واپسی پر جب آپ ٹھہرے ہیں، سورۃ جن بھی ساری کی ساری اور یہ سورۃ احقاف کا یہ پورشن۔ فلما حضروہ، جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے حاضری دی، قالوا انصتوا، تو آپس میں کہنے لگے چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ انصتوا کا مطلب ہوتا ہے put your fingers on your lips۔ فلما قضی، جب پڑھا جا چکا، ولوا، وہ لوٹ گئے، الی قومہم منذرین، اپنی قوم کے پاس ان کو خبردار کرنے کے لیے۔ جنات جو آگ سے بنے ہیں، جو بڑے شریر ہوتے ہیں، جن کے اندر انسانوں سے کہیں زیادہ غصہ ہوتا ہے، وہ بھی فوراً اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور جس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی اللہ نے اس کی مثال قرآن میں بتا دی ہمیں، ان جنات کی تعریف کر دی کہ انہوں نے کہا قرآن پڑھتے ہوئے خاموشی سے سنو، انہوں نے قرآن کا ادب کیا، اللہ نے ان کی اتنی قدر کی کہ ان کو قرآن میں ریکارڈ کر کے قیامت تک قرآن کا ایک ایک حرف نیکی ہے نا پڑھنا، اور ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں۔ ان کا ذکر اللہ نے ان کو اتنی عزت بخشی کہ قیامت تک کرتے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی قدر کرنا، قرآن کی طرف توجہ کرنا۔ اگر ان جنات کا ذکر یہاں کروا سکتا ہے تو ہمارے بھی نام عرش پہ لیے جا سکتے ہیں، ہمارے گھر بھی ویسے روشن ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی فیم مل سکتا ہے اللہ کے ہاں، ہم بھی سیلیبریٹیز ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اپنی قوم کی خیر خواہی بھی کی انہوں نے، ایک اور کام بھی کیا، قرآن کا ادب بھی کیا، اور اپنی جو خیر انہیں مل گئی، جو انہوں نے قرآن میں سے پا لیا خزانہ، انہوں نے کہا فوراً سے پہلے اس کو دوسروں کے ساتھ شریک کریں، شیئرنگ بھی تھی نا۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنی قوم کے پاس لوٹے تاکہ جلد سے جلد انہیں بتائیں۔ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، کہنے لگے اے ہماری قوم، إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا، ہم نے بے شک سن لی ہے ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد اس سے پہلے کوئی کتاب اس کے بعد نازل ہی نہیں ہوئی تھی، آج ہم سن کے آئے، ایک عجب کلام سن کے آئے ہیں۔ سورۃ جن میں یہی الفاظ ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، کہنے لگے آج ہم بڑا عجیب قرآن سن کے آئے ہیں، اس نے ہمیں اچھی طرف گائیڈ کر دیا اور ہم اسی ٹائم ایمان لے آئے ہیں۔ تو قرآن آپ کو ایک لمحہ پہلے کے کافر کو بھی کیا مومن بنا سکتا ہے، اتنی امیزنگ، ایسا معجزہ ہے قرآن۔ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا عجیب قرآن سنا ہے اور ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، ایک لمحہ پہلے وہ کافر تھے اور ایک لمحہ بعد وہ مومن ہے۔ قرآن یہ کتاب ہے، تو آپ کو اور مجھ کو اللہ کرے اس کتاب سے وہی ہدایت ہی ملے، ایمان ہی ملے، رحمت ہی ملے، ہمارا حصہ یہی ہو۔
کہنے لگے کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے اور وہ نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدق لما، تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے موجود ہیں، بین یدیہ کتابیں، یہدی الی الحق کے، یہ تو بالکل حق کے خزانوں کی طرف ہمیں گائیڈ کرتی ہے یہ کتاب، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، پیچھے تو صراط مستقیم ایک صورت میں آیا تھا، کون سی صورت، شورا یا زخرف میں 4 بار آپ نے بتایا تھا، جاسیہ میں، دخان میں، ہاں دخان میں۔ اب جنات کو بھی پتہ ہے کہ یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف لے کے چلتی ہے، یہ اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتی ہے، گائیڈ کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، قبول کر لو، داعی اللہ، اللہ کی دعوت، وآمنو، اور ایمان لے آؤ، بہی، ساتھ اس کے، اس قرآن پہ ایمان لے آؤ۔ قرآن پہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اب تک کی جو زندگی گزری اس کے سارے گناہ معاف، وَیُجْرِکُم من عذاب علیم، اور وہ تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے۔ اس کتاب پر یقین کرنا، اس کی کتاب پر غور و فکر کرنا تمہیں نہ صرف آخرت کے عذاب سے بچائے گا بلکہ دنیا میں تمہارے سارے گناہوں کی کلین چٹ بھی تمہیں مل جائے گی۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی پکار کا جواب نہیں دے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ کو ہرا تو نہیں سکتا نا بہرحال زمین میں۔ جنات کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کو ہرانا ناممکن ہے، حالانکہ ان کو کافی صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے، ہم سے ڈیفرنٹ دی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم ہرا لیں گے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سوا بھلا کوئی تمہارا دوست ہے؟ جب کوئی دوست نہیں ہے تو اللہ کی بات مان لو۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جو کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کو ہرا دے گا یا اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بنا لے گا، تو پھر ایسے لوگ بالکل غلط خیال سوچ رہے ہیں، ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ اولم یرو، کیا انسانوں نے نہیں دیکھا، جنات نے نہیں دیکھا، ان اللہ، اللہ ہی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کر دیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یا کہتے ہیں تھکن، بخلقہن، ذرا بھی نہیں تھکا وہ آسمانوں زمینوں کی پیدائش سے، بقادرن، اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، الا ان یحیی الموتیٰ، کہ دوبارہ زندگی بخش دے مردوں کو، بلا، بلکہ انہو، وہ ہے، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھنے والا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ اس ٹائم ان سے کوسچن کرے گا۔ اب بتاؤ، اب یہ سچ نہیں تھا جو میں نے کہا تھا؟ کہیں گے قالوا بلا وربنا، اے ہمارے رب بالکل ٹھیک کہا تھا ہم نے، قالا، پھر اللہ کہے گا فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، اب ذرا ٹیسٹ کرو، بما کنتم تکفرون، بڑا تم گھمنڈ کرتے تھے اور انکار کرتے تھے، فاصبر، تو صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ صبر کرنے کا حق ہوتا ہے اور پہلے سے صبر کرنے والے اولو العزم پیغمبر، بڑے مضبوط حوصلے والے پیغمبر کیا کرتے تھے۔ ولا تستعجل لهم، اور جلدی مت کیجیے کہ آپ کی جلدی مدد کی جائے، کافروں پر جلدی عذاب آ جائے، ان کی دنیا تباہ ہو جائے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جیسا کہ آپ اس دن دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ ساعۃ من النہار، ابھی شام بھی نہیں ہوئی تھی، دن کا کچھ حصہ، 1-2 گھنٹے دنیا میں گزار کے آئے ہیں۔ بلاغن، یہ ہے پہنچانے کی بات، اور بات پہنچا دی گئی، یہاں پر یہ مصدر یوز ہوا ہے، ورب یوز نہیں ہوا۔ فہل یہلکو، تو بھلا کوئی ہلاک ہو سکتا ہے، الا القوم الفاسقون، مگر فاسق لوگ ہی۔ پوری کی پوری صورت ایسے لگتا ہے وارننگ ہے، اس میں اللہ کا مزاج کتنا سخت ہے، بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے بات کی، یہاں پر ذرا بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ ہاں ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیسے ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کریں، آپ ٹھہرے رہیں، اسی حق پہ جمے رہیں، اور کوئی بات نہیں اگر یہ حالات پیش آ گئے ہیں، طائف والوں نے انکار کر دیا ہے، کوئی بات نہیں۔
بے شک ایسے جب رحمت للعالمین ہے تو باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.